بے شمار فضائل بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی کیا کریں، ہر جمعے کو کوشش کر کے اس کی تلاوت کریں کہ روایتوں میں آتا ہے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو دوبارہ پڑھتا ہے نا سورہ کہف، تو دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں، 1577 کلمے ہیں اور 6360 حروف ہیں۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی تو گھر میں ایک جانور تھا، وہ بھی بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فلاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو، وہ بادل سکینہ تھا، وہ سکون کا بادل تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ تو سورہ کہف یہ سکون کا، یہ برکت کا باعث ہے۔ اور ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ اچھا، اس سورت میں تلاوت کے فضائل تو اپنے ہیں، اس سورت صرف ایک ہی سورت میں 3 کمال کے واقعات ہیں۔ ایک تو وہی کہف، غار، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والا واقعہ ہے۔ ایک اس کے اندر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ نارتھ، تینوں جگہوں کا آپ نے سفر کیا، دنیا کے 3 کونوں کا آپ نے سفر کیا، اور جو آپ نے وہاں ایکسپیرینس کیا، کمال کی باتیں، اور ان کی پھر وہاں کیسے ملاقات ہوئی، یاجوج ماجوج کو کیسے پایا اور کس طرح اس کو جا کے انہوں نے بلاک کیا، یہ سارا واقعہ اس سورت میں موجود ہے۔ اور تیسرا اس میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ایک بڑی کمال کی ملاقات ہے، اس ملاقات میں کیسے کیسے واقعات ہیں، یعنی میں یقین کریں میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سورہ کہف کے 3 واقعات سناتا، لیکن یہ سب چیزیں ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کی اور میرے قرآن میں سب موجود ہے۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں کہ یہ اصحاب کہف پر، یہ اس واقعے پر جو بھروسہ یا ایمان یا عقیدہ ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی 7 سلیپرز کہلاتے ہیں، 7 سونے والے۔ تو 7 سلیپر کا بورڈ لگے ہوئے اب بھی، تو وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں بھی ان اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ کون تھے، یہ کیا تھے، اب ذرا یہ واقعہ سنیے گا، پھر میں انشاءاللہ اس کے تحت کیا سبق ملتا ہے، ہم سیکھیں گے کیا، میں اس پر ڈسکس کروں گا۔ اصحاب کہف جو تھے یہ شہر افسوس کے شرفاء تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ جو شہر کا نام تھا افسوس، اور جو بادشاہ تھا اس کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، یہ بت پرستی سے بیزار تھے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے تھے۔ اچھا، وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بھی تھا اور بت پرستی کے لیے بڑا انفسائز کرتا تھا، جو بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اچھا، اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ آج آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑی دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو ایکچولی دقیانوس جو یہ لفظ ہے یہ ایک بادشاہ کا نام تھا، اور چونکہ وہ ہزاروں سال پرانا بادشاہ ہے تو آج بھی اگر کوئی پرانی باتیں کرتا ہے، اولڈ ایج کی باتیں کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ دقیانوسی باتیں کر رہا ہے۔ ایکچولی یہ اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا، مگر وہ بڑا ظالم تھا۔ تو یہ لوگ جب دیکھا کہ یہ ہر مسلمان کو مار رہے ہیں، ہر ایمان والے کو مار رہے ہیں اور بت پرستی کے لیے ظلم کر رہے ہیں، تو ان 7 لوگوں نے کیا پلان کیا کہ ہم بادشاہ کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا کر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ باہر گئے اور جا کر ایک ویرانے میں ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اس زمانے میں ہوٹل اور یہ بلڈنگیں تو ہوتی نہیں تھی، یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ تو بہرحال اب یہ غار میں گئے اور وہاں پر جا کر آرام کیا، تھکے ہوئے تھے تو سو گئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تقریباً 300 برس سے زیادہ عرصے کے لیے سو گئے۔ یہ سوئے تو اٹھے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ اچھا، ادھر حالات بدلتے رہے۔ بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں اور یہ مجھ سے چھپ کر گئے ہیں، بڑا ناراض ہوا اور اس نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس غار پر ایک دیوار بنا کے اس کو بند کر دو، یہ اندر ہی بھوکے پیاسے مر جائیں۔ تو جس بندے کو یہ آرڈر دیا گیا تھا نا، وہ تھوڑا سا خدا ترس آدمی تھا، اس نے کیا کیا کہ ان 7 اصحاب کہف کے نام لکھے، پوری بات لکھی کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، بادشاہ کے ظلم سے جا کر اندر چھپے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ ہے۔ ایک تختی لکھی، ایک صندوق کے اندر اس غار کے ساتھ دیوار میں اسے دفن کیا اور ایک دیوار کھڑی کر دی۔ حکم تو تھا بادشاہ کا۔ اب باہر والے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھوکے پیاسے اندر مر گئے۔ بہرحال ادھر بادشاہ کا انتقال ہوا، پھر دوسرا بادشاہ آیا، تیسرا بادشاہ، دور بدلتا گیا، اور یہاں جناب یہ سوئے ہوئے ہیں۔ آفٹر 300 years
کیا ہوا کہ ایک اور بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدروس. وہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا, ایمان والا بادشاہ تھا, اللہ پر ایمان لاتا تھا. مگر اس کے دور میں ایک عجیب و غریب فتنہ کھڑا ہوا. کچھ لوگوں نے یہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ شک پیدا کرنا شروع کر دیا, کمپلین کرنا شروع کر دی, آرگیومنٹ شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. اب بادشاہ بڑا نیک دل آدمی سمجھاتا لوگوں کو, لوگ اس کی بات کم سنتے, اس فتنے کی بات زیادہ سننے لگے. تو بادشاہ تہجد کی نماز میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتا کہ میرے مولا کوئی ایسی نشانی عطا کر دے, کوئی ایسا اشارہ عطا کر دے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. اللہ کی شان دیکھیں, اس بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی غار ہے اس کے شہر کے قریب جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں. سینکڑوں سال گزر گئے نا. اب اللہ کی شان دیکھیں اس بادشاہ کی, وہ گریہ بازاری, وہ دعائیں کیسی رنگ لائیں کہ ایک چرواہا جو تھا بکریاں چراتے چراتے اس غار کے قریب پہنچا. اب قریب پہنچا تو دیوار 300 سال پرانی ہو گئی تھی, تو دیوار دھڑام سے گری. جیسی غار کے اندر اس نے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑ پڑا. اچھا یہاں جیسی دیوار گری تو ان بندوں میں سے وہ 7 افراد اٹھ گئے. اچھا وہ اٹھے تو وہ سمجھے ہم 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو کر اٹھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی, اب کا بھوک لگ رہی ہے تو ایک ساتھی کو کہا ذرا جانا باہر اور دیکھ بھال کر بادشاہ دقیانوس کے سپاہی کہیں پکڑ نہ لیں, کھانا لے کر آ جائے. وہ بندہ چھپتے چھپاتے بازار گیا تو سارے بازار کا ماحول ہی الگ, عمارتیں الگ. بہرحال اتنا اس کو خیال نہیں آیا, اس نے جا کر ایک دکاندار نان بائی جو روٹی بیچنے والا تھا اس نے پیسے دیے کہ مجھے کچھ روٹیاں چاہیے. تو نان بھائی نے جب وہ پیسے دیکھے کہا یہ سکے کہاں سے آ گئے, یہ تو کرنسی ختم ہو گئی تھی, 300 سال پرانی کرنسی تھی. تو کہا یہ پیسے تو ہمارے یہاں نہیں چلتے, کس زمانے کے پیسے لے کے آئے؟ بھائی یہی تو پیسے ہیں, کل تو ہم نے پیسے لے کے غار میں گئے, آج تمہیں دے رہے تم کہہ رہے پیسے نہیں چلیں گے. اچھا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے آج کل؟ وہ جو اصحاب کہف میں سے ایک بندہ تھا وہ پوچھتا ہے کون دقیانوس, اس زمانے کا تو کوئی بادشاہ یہاں پر نہیں ہے. اب وہ حیران کہ بادشاہ کل تو ہم جا کے غار میں گئے, آج بادشاہ کی کوئی پہچان نہیں رہا, کرنسی ہماری چل نہیں رہی. ادھر وہ نان بھائی سمجھ گیا کہ یہ سینکڑوں سال پرانی کرنسی ان کے پاس ہے, ان کو لگتا ہے کوئی خزانہ مل گیا ہے. تو انہوں نے پکڑ کر اس بندے کو جو اصحاب کہف میں سے تھے پولیس والوں کے یا حکام کے حوالے کر دیا. وہ حکام انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ پتا چلا اس نے کہا ہم تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں, ہم تو سوئے اٹھے تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ بھی نہیں ہے, پیسے بھی یہ نہیں چل رہے, یہ زمانہ کون سا ہے؟ تو بادشاہ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ 300 سال پرانی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ بھی جوان ہے, بوڑھا بھی نہیں ہوا اور 300 سال پرانی بات کر رہا ہے؟ کہ میں اکیلا نہیں ہوں, 7 6 اور بھی ہیں. کدھر ہے؟ کا غار میں ہے. کہ چلو. اب بادشاہ نے پورا لشکر لیا. یقین تو بادشاہ کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب پورے لشکر کو لے کر جب وہ غار کے قریب پہنچے تو ادھر جو غار میں لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ دقیانوس بادشاہ کے بندے آ گئے ہیں, ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے, اب ہماری خیر نہیں ہے. وہ سجدے میں چلے گئے, وہ دعائیں کرنے لگے, استغفار پڑھنے لگے. مگر جب سپاہی آئے تو سپاہی بھی کوئی اور, بادشاہ بھی کوئی اور, کسی کو یقین نہ آئے ان کی باتیں. اب وہ تختی کام آئی. اب جب دیوار کھودی گئی تو وہ تختی نکلی اندر سے جو 300 سال پہلے دقیانوس بادشاہ کے بندے نے, اس کے ملازم نے لکھ کر رکھی تھی کہ ان 7 بندوں کے نام یہ ہیں اور یہ دقیانوس بادشاہ کے خوف سے جا کر اندر سوئے ہیں اور یہ ایمان والے ہیں. اللہ اکبر. جب بادشاہ کو یہ پتا چلا نا, پہلے تو وہ گیا سجدہ شکر میں کہ اللہ تو نے میری پکار سن لی, ایسی نشانی بتا دی کہ بندہ مرنے کے بعد کیسے جیے گا. تو نے تو جیتے جی ہمیں دکھا دیا کہ تو چاہے تو 300 سال تک کوئی سویا رہے, نہ اس کا بال بیکا ہو, نہ بال سفید ہو, نہ باڈی گلے, اور میرے رب تو نے انہیں پھر زندہ کر دیا. اب جناب پورا شہر آیا, سارے لوگ آئے جو بے ایمان ہو گئے تھے, جو اللہ کی قدرت کے انکاری ہو گئے تھے, سب کلمہ پڑھنے لگے, سب اللہ کی وحدانیت پر یقین لائے. سبحان اللہ. اب یہ جو اصحاب کہف تھے, سبحان اللہ, یہ لوگ جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب ماشاءاللہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں اور یہ کام سارا ہو گیا ہے, تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہم اللہ کے تمہیں سپرد کرتے ہیں, تمہارا کام ہو گیا. یہ پھر غار کے اندر گئے اور پھر سو گئے اور اللہ نے اسی حالت میں انہیں وفات دی. بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو ان میں رکھوا دیا. اللہ کریم نے اصحاب کہف کے غار کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ لوگ ان کی قبروں تک نہیں جا پاتے تھے. اصحاب کہف کی لاشوں کا حفاظت کا انتظام بھی رب نے کیا اور بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنائی, سالانہ 1 دن مقرر کیا اور ہر سال لوگ وہاں پر ان کے گویا عرس میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے اور گویا وہاں جا کر عبادت کرتے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں,
یہ ایک واقعہ جو تفسیر قرآن کے ذریعے میں نے آپ کو سنایا. قرآن میں سورہ کہف میں یہ پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے. جو سورہ کہف پڑھتے ہیں یہ آیتیں بار بار پڑھتے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول الفتیة الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. کیا تمہیں معلوم ہوا، ترجمہ کنز الایمان سنیں، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کی کئی برس تھپکا. پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہ میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے. ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں. وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی. سبحان اللہ. ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ان کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشکلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شادنوش، اور ساتواں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا. حضرت علی نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا اور لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. الملك القدوس العزیز الحکیم. ترجمہ: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بادشاہ نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے. یسبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزیں اس اللہ تعالیٰ کی ہر نقص و عیب سے پاکی بیان کرتی ہیں، جس کی شان یہ ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ، انتہائی پاکی والا، عزت والا اور حکمت والا ہے. تسبیح کی 3 اقسام. تسبیح 3 طرح کی ہے. نمبر 1 خلقت کی تسبیح، وہ یہ ہے کہ ہر شے کی ذات اور اس کی پیدائش خالق و قدیر رب تعالیٰ کی قدرت، حکمت، اس کی وحدانیت اور ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے. نمبر 2 معرفت کی تسبیح، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے. نمبر 3 ضروری تسبیح، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جوہر پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے اور معرفت کے بغیر ہی ہر جوہر یہ تسبیح کرتا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ترجمہ: وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کی نسب و شرافت کو وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں. ان کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. وہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرماتے ہیں جن میں رسالت، حلال و حرام اور حق و باطل کا بیان ہے. انہیں باطل عقیدوں، مذموم اخلاق، دور جاہلیت کی خباثتوں اور قبیح اعمال سے پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن، سنت اور فقہ یا شریعت کے احکام اور طریقت کے اسرار کا علم عطا فرماتے ہیں. اور بے شک لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے کہ شرک، باطل عقائد اور خبیث اعمال میں گرفتار تھے. انہیں کامل مرشد کی شدید حاجت تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نبی امی کی 3 وجوہات. سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صفت نبی امی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یہاں اس کی 3 وجوہات سماعت کیجیے. نمبر 1، آپ امت امیہ کی طرف مبعوث ہوئے. کتاب شعیہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں امیوں میں ایک امی بھیجوں گا اور اس پر نبوت ختم کر دوں گا. نمبر 2، آپ کی بعثت ام القری یعنی مکہ مکرمہ میں ہوئی. نمبر 3، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے اور کتاب سے کچھ پڑھتے نہ تھے، اور یہ آپ کی فضیلت تھی کہ علم انتہائی یاد ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت نہ تھی. خط ایک ذہنی صنعت ہے جو کہ جسمانی آلے سے صادر ہوتی ہے، تو جو ذات ایسی ہو کہ قلم اعلیٰ اس کے زیر فرمان ہو، اس کو اس کتابت کی کیا حاجت. پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابت نہ فرمانا اور پھر بھی کتابت کا ماہر ہونا
ایک عظیم معجزہ ہے۔ آپ کاتبوں کو لکھنے کا علم اور کتابت کے طریقے تعلیم فرماتے، پیشہ وروں کو پیشوں کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا و آخرت کے ہر کمال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم والا بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں، فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی۔ آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، دل کی پاکی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے ملتی ہے، ایمان اور اعمال پاکی کے اسباب ہیں۔ نمبر 2، قرآن و حدیث آسان نہیں کہ ہر کوئی محض اپنی عقل سے سمجھ لے، ورنہ ان کی تعلیم کے لیے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھیجے جاتے۔ نمبر 3، ہدایت کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کو محض اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے بلکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے سمجھا جائے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ نمبر 5، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے وقت عام لوگ جاہل تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے ہیں اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے جسے چاہے دے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وآخرین منہم، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو۔ اس آیت کا تعلق پہلے والی آیت کے ساتھ ہے، اور اس میں مزید ایسے افراد کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ امیوں میں سے دوسرے لوگوں سے مراد یا تو عجمی ہیں یا وہ تمام لوگ مراد ہیں جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے، اور اگلوں سے نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا زمانہ نہیں پایا بلکہ ان کے بعد آئے۔ دوسرے لوگوں سے عجمی مراد ہونے پر یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ جمعہ نازل ہوئی تو اس وقت ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ جب آپ نے یہ آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اگلوں کے ساتھ ابھی نہیں ملے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ اس نے 2 یا 3 بار عرض کی۔ اس وقت ہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر دین سریا یعنی ستارے کے پاس بھی ہو تو فرزندان فارس وہاں جائیں گے اور دین کو حاصل کر لیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض صرف صحابہ کرام علیہم رضوان تک موقوف نہیں بلکہ قیامت تک رہے گا۔ لوگ ان کی نگاہ پاک سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، علم سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت کی فضیلت کے بارے میں جو ذکر کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے یہ فضل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑے فضل والا ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ، جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال جن پر تورات رکھی گئی تھی۔ اس سے پہلے والی آیات میں بیان فرمایا گیا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام امیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہودیوں نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف عرب والوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، ہماری طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ایک مثال بیان فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر توریت کے احکام کی پیروی کرنا لازم کیا گیا، پھر انہوں نے توریت پر عمل نہ کر کے اس ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھایا، اور اس میں مذکور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت و صفت دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لائے، ان لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے اور بوجھ کے سوا ان سے کچھ بھی نفع نہ پائے، اور جو علوم ان کتابوں میں ہیں ان سے اصلاً واقف نہ ہوں۔ یہی حال ان یہودیوں کا ہے جو توریت اٹھائے پھرتے ہیں، اس کے الفاظ رٹتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے۔
اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں ظالم ہیں۔ یہودیوں کو گدھے سے تشبیہ دینے کی وجوہات۔ اس آیت میں یہودیوں کو کسی اور جانور کی بجائے گدھے سے تشبیہ دی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گھوڑے اور خچر کی بنسبت گدھے پر زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گدھے میں جہالت اور حماقت کا معنی دوسرے جانوروں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عرف میں بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گدھے کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو نہ سمجھنے اور اس پر عمل نہ کرنے والوں کی مثال۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں توریت پر عمل نہ کرنے والے یہودیوں کی جو مثال بیان کی گئی، یہ ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو قرآن کریم کے معنی کو نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں اور اس سے اعراض کریں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرے تاکہ اس پر یہ مثال صادق نہ آئے۔ علم پر عمل نہ کرنے کی 5 وعیدیں۔ یہاں علم پر عمل نہ کرنے کی 5 وعیدیں بھی سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دیا۔ نمبر 2، حضرت ولید